حضرات جو شور و غوغا مچا رہے ہیں اور مجھے شیعہ کہتے ہیں، یعنی مجھے کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، تو اللہ ان سے نمٹے گا انشاءاللہ۔ ابن عربی کافر ہے، ابن تیمیہ کا یہ کہنا ہے۔ ابن عربی سرخیل اولیاء ہیں، ہمارے تمام علماء دیوبند کا یہ کہنا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ شیعہ حضرات ایران کے ہوں یا لکھنؤ کے ہوں، یہ قرآن کی تحریف نہیں مانتے ہیں، اور نہ یہ مانتے ہیں کہ ائمہ کا مقام نبی سے بلند ہے۔ ادھر سال ڈیڑھ سال سے جو فتنے چل رہے ہیں، میں نے اعلان کر دیا کہ بھائی ان فتنوں کا دروازہ بند کر دیجئے، تمام باتوں کو دفن کر دیجئے، اور آپس میں اجتماعیت کی کوشش کیجئے، اور جو نزاعی مسئلے ہیں ان کو مت چھیڑیے۔ یوں سوچ لیجئے کہ اللہ فیصلہ کرے گا، اور اس دنیا میں حضرت مہدی انشاءاللہ فیصلہ کر دیں گے۔ اس کا میں نے تحریری اعلان کیا، لیکن ایک بیان ہمارے مولانا سجاد صاحب کا آیا جس میں انہوں نے اس کتاب کا ذکر کیا اور ان فتاویٰ کا ذکر کیا کہ جن میں تکفیر کی گئی تھی شیعوں کی۔ تو میں نے پھر الزامی طور پر ان سے یہ کہا کہ اگر آپ کے نزدیک یہ بات ثابت ہے، اور بر صغیر کے علماء کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ وہ کافر ہے، تو پھر لازم ہے، شرعاً لازم ہے، دین کے لیے لازم ہے کہ مطالبہ کیا جائے آل سعود سے، جو اس وقت متولی بنے ہوئے ہیں حرمین کے، کہ وہ کافروں کے داخلے پر پابندی حرم میں لگائیں، کیونکہ حرمین میں کافر کے داخلے کی اجازت نہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے جرائم وہاں ہو رہے ہیں، اور حضرت عمر کی شان میں گستاخی ہوئی، حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی ہوئی، جب میں نے یہ کہا کہ اس پر نکیر ہو، پوری قوت کے ساتھ ہو، تو میں حیران رہ گیا کہ سکتہ طاری ہو گیا۔ اب کوئی عالم حق پرست باقی نہیں رہ گیا، اب کوئی منکر پر نکیر کرنے والا نہیں رہ گیا، اب کسی کے اندر حضرت عمر کی حمیت باقی نہیں رہ گئی، کسی کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت باقی نہیں رہ گئی۔ وہی علماء جو چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، وہ خاموش ہو گئے۔ جب وہ چیختے ہیں تو حدیثوں کے خلاف چیختے ہیں، اور جب خاموش ہوتے ہیں تو قرآن کے قطعی محرمات کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب تماشا ہے، حیرت انگیز تماشا ہے، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں سامنے آئیں۔ اس لیے میں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ صحیح مانتے ہیں اور یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، تو پھر اس کا اعلان بھی کیجئے، اور ساتھ ساتھ حرمین کے متولیوں سے اس کا مطالبہ کیجئے کہ وہ شرعی حکم کو نافذ کریں۔ اور میں نے اسی بنیاد پر کہ اگر مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور علماء کے فتاویٰ کو آپ لوگ صحیح مانتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس کی تلقین کیجئے۔ میں نے یہ بات دیوبند کے طلباء سے کہی، نظر کے طلباء سے کہی کہ اگر یہ تسلیم ہے تو پھر اس کا مطالبہ کیجئے، اگر یہ تسلیم شدہ نہیں ہے تو پھر یہ بات کہیے۔ بہرحال میں نے جو بات کہی تھی وہ اسی الزامی بنیاد پر کہی تھی، اور میں یہ جانتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں اپنے ان حضرات سے جو پرسنل لا بورڈ میں ہیں اور امت کے نمائندگی کرنے والے ہیں، کہ اس قسم کے مسائل میں مولانا کلب صادق صاحب، مولانا کلب جواز صاحب اور بڑے بڑے جو شیعہ علماء ہیں ان سے پوچھ لیں علمی مجلس میں سنجیدگی سے کہ کیا واقعی آپ کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ قرآن محرف ہے؟ کیا آپ کے ہاں واقعی یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ آپ کے نبی سے بھی زیادہ فوقیت رکھتے ہیں؟ اگر وہ اس کی نفی کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ وہ عقیدہ ان پر مڑھیں ان کو کافر کہنے کے لیے۔ میری جو تحقیق ہے، جس کو میں نے ابھی بیان نہیں کیا تھا، اس کو سننے کے لیے کہ دیکھیں یہ حضرات جو شور و غوغا مچا رہے ہیں اور مجھے شیعہ کہتے ہیں، یعنی مجھے کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، تو اللہ ان سے نمٹے گا انشاءاللہ۔ میں نے یہ بات جب کہہ دی کہ بھائی یہ بحثیں بند کر دو، ورنہ ان بحثوں کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے، اس لیے یہ بحثیں بند کر دو اور آپس میں اپنے دلوں کو ملانے کی کوشش کرو، کینے نکال دو، نفرتیں نکال دو، علمی بحث کرو، علمی انداز سے کرو اگر جی چاہتا ہو، ورنہ بحث بھی نہ کرو، سب سے اچھا یہ ہے۔ تو بہرحال میری جو تحقیق ہے وہ یہ کہ شیعہ حضرات قرآن کی تحریف کے بالکل قائل نہیں، وہ قرآن کی قطعیت کو مانتے ہیں، اور جو قرآن ہمارے ہاں چھپ رہا ہے، سعودی حکومت کی طرف سے چھپ رہا ہے، پوری دنیا میں چھپ رہا ہے، وہی قرآن لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایران میں چھپ رہا ہے۔
ایران کے چھپے ہوئے قرآن پاک کو جب چاہیے دیکھ لیجئے، نیٹ پہ ساری تفصیلات موجود ہیں، اور گھر گھر مسجدوں میں وہی قرآن رکھا ہوا ہے، اسی کا درس ہو رہا ہے، اسی کی تعلیم ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، وہ ہمارے یہاں بھی اختلاف رائے ہے، معتزلہ کی رائے ہے، مرجیہ کی رائے ہے، جہمیہ کی رائے ہے، کرامیہ کی رائے، اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں جو اور فرقے پیدا ہوتے رہے، مثلا باطنیہ کی رائے ہے، اور صوفیہ کی رائے ہے، اور اشاری تفسیر کرنے والوں کی رائے ہے، اور ابن عربی کی رائے ہے۔ ایک دنگل ہے، ایک جنگل ہے اور دنگل ہے اپنے ہی گھر میں، اور پڑھنے والے ان سب باتوں کو جانتے ہیں کہ ابن عربی کافر ہے، ابن تیمیہ کا یہ کہنا ہے، ابن عربی سرخیل اولیاء ہیں، ہمارے تمام علماء دیوبند کا یہ کہنا ہے۔ تو ایک طرف کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں جو ابن عربی کو کافر قرار دیتے ہیں، ان سے استدلال کرتے ہیں جو روضہ اطہر کی زیارت کو ناجائز قرار دیتے ہیں، ان سے استدلال کرتے ہیں جو 3 طلاق کو ایک وقت میں نہیں مانتے ہیں، ایک ہی طلاق مانتے ہیں، مطلب کی چیز وہاں سے لے کے آتے ہیں، اور جب وہ اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں تو پناہ مانگ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب تماشا بند کر دینا چاہیے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ شیعہ حضرات ایران کے ہوں یا لکھنؤ کے ہوں، یہ قرآن کی تحریف نہیں مانتے ہیں، اور نہ یہ مانتے ہیں کہ ائمہ کا مقام نبی سے بلند ہے، اور جب چاہیں اس پر مذاکرہ ہو جائے، جب چاہیں اس پر بات ہو جائے، اور پرسنل لا بورڈ میں چونکہ وہ حضرات موجود ہیں، اس لیے کسی وقت بھی چھوٹی سی علمی محفل میں، خالص ٹھنڈی علمی محفل میں، جس میں نہ لاف و گزاف ہو، نہ شور و غوغا ہو، یہ بات مزید معلوم کر لیں وہ لوگ جن کو تسلی نہیں۔ اور چونکہ اسی بنیاد پر مولانا نے تکفیر کا فتویٰ دیا تھا، اور 250 علماء کے فتاویٰ تکفیر کے جمع کیے تھے، اور وہ بنیاد غلط ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امت کو جوڑنے کا کام کریں۔ نبی پاک علیہ السلام امت بنا کر گئے تھے، بعد میں اس امت کو توڑا، اور جنہوں نے بھی توڑا وہ مجرم تھے، اس لیے ہم امت کے توڑ سے ہٹ کر پھر امت کے جوڑ کی کوشش کریں۔ اور امت میں شیعہ سنی بھی ہیں، امت میں بریلوی اور دیوبندی بھی ہیں، امت میں مقلد اور غیر مقلد بھی ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، بلکہ انسانی بنیادوں پر سارے ہندو ہمارے بھائی ہیں، جینی بھائی ہیں، بدھسٹ بھائی ہیں، سکھ ہمارے بھائی ہیں، اور ہمارا اصول یہ ہے کہ ان تمام بھائیوں کے درمیان انسانی بنیادوں پر تعلقات ہو، اور مذہب کا آپس میں تعارف ہو، مذہب کی دعوت دیں آپ اس طریقے پر کہ جو طریقہ جمہوریت میں منظور شدہ ہوتا ہے، جس میں طیش نہ ہو، جس میں غصہ نہ ہو، جس میں ٹینشن نہ ہو، اس طریقہ کار پر جو قرآن نے بتایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔